چلیے یہاں پہ عنوان بحث ہمارے پاس ہے کہ المطلب الخامس ارتفاع القیمت السوقیہ لغیر مال تجارت، یعنی گفتگو ہماری سر رہی تھی کہ ایک چیز ہے جس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے، یا تو وہ مخمس ہو گئی ہے، خمس اس کا نکال دیے، یا وہ کس کیٹیگری میں آتی ہے کہ لا خمس فی ہے، کہ اس کے اندر خمس تھا ہی نہیں کیونکہ وہ میراث کی تھی یا مہر وغیرہ کی تھی۔ تو ابھی جو ہے نا صورتحال کیا بن رہی ہے کہ اس کا جو ریٹ جو ہے نا جو اضافہ ہو جاتا ہے نا، بڑھ جاتا ہے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو اس میں گزشتہ جو بحث ساری ہوئی کہ اگر وہ مال جو ہے نا تجارت کے لیے انسان نے رکھ دیا بیچنے کی خاطر، پھر تو اس کا ارتفاع ہو جائے گا، تو جب بھی خمس کی تاریخ آئے گی تو جتنا ریٹ بھی اس کا بڑا ہوا ہوگا اس کا خمس کا نکالنا پڑے گا۔ اس میں قانون یہی ہوگا کہ اسے بیچنا ممکن ہو اور زیادہ ریٹ لینا کیا ممکن ہو، تو چاہے نہ بھی بیچے پھر بھی کیا ہے خمس واجب ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی کیا بیان کر رہے ہیں کہ وہ قیمت اس کی بڑی ہے لیکن وہ مال تجارت نہیں ہے بلکہ لغیر مال تجارت ہے، مال تجارت کے علاوہ کی صورتحال ہے۔ ہاں، مال تجارت کے علاوہ کون سے مستاق بنتے ہیں؟ ایک تو وہ مونہ مستاق بنتا ہے، دوسرا وہ جو آپ کہتے ہیں تحصیل رب کے لیے، یعنی وہ اس سے ہم نے پیسہ کمانا ہے، خود اس کو بیچنا نہیں ہے۔ استثمار کی جو ہم مثال لیتے تھے، ہاں، گھر جو ایجار پہ دیا ہوا ہے، یا وہ جانور جس کا دودھ بیچ کر استفادہ کر رہے ہیں، ٹھیک، ہاں وہ مونہ میں جائے گا نا، وہ مونہ میں جائے گا، مونہ تدری، مونہ کے اقسام میں چلا جائے گا، تو یہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ تو اس میں سیدھا سیدھا قانون ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ اس کا جو ریٹ بڑا ہوا ہے نا اس کا خمس واجب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اصل بحث وہاں پہ کہاں پہ آتی ہے کہ اگر اسے زیادہ پہ بیچے گئے، جب زیادہ پہ بیچے گا تو کیا وہ جو اس نے زیادہ حاصل کر لیا نفع، وہ تحصیل کیا نام ہے، وہ ربح جدید شمار ہوگا یا ربح جدید شمار نہیں ہوگا؟ تو یہ ساری کیا بحث ہے۔ اس میں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں سید سیستانی کا یہ موقف ہے کہ اسے زیادہ ریٹ پہ بیچ بھی دے، زیادہ حاصل کر بھی لے، پھر بھی وہ ربح جدید نہیں بنے گا اور اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ صورتیں انشاءاللہ آ رہی ہیں، عبارت سے کیا ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یعنی کلی قانون کیا ہو گیا کہ مال تجارت میں جب ارتفاع ہوتا ہے تو خمس کی تاریخ پہ خمس واجب ہو جاتے ہیں ارتفاع کے اندر، اور غیر مال تجارت میں جو ارتفاع ہوتا ہے تو اس کا خمس واجب نہیں ہوتا۔ اگلی بحث ہے کہ اگر ارتفاع پہ بیچ دے تو پھر واجب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کی کیا مختلف صورتیں ہیں، کچھ میں کیا واجب ہوگا، کچھ میں کیا واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا پورا عنوان بحث ہے ہمارا۔ اس سوال سے شروع کرتے ہیں کہ لو اخرج المکلف خمس المال او کان المال مما لا خمس فیہ، مکلف نے خمس نکال دیا تو مال مخمس ہو گیا، یا مال ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر خمس نہیں ہے۔ وکان المال معدا للمؤونۃ او الاقتناء، اور مال بھی کس کے لیے رکھا ہوا ہے، مؤونہ کے لیے، یا جو ہے وہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے، اقتناء کے لیے، بچانے کی خاطر، مستقبل میں کوئی اٹھائیں گے فائدہ، لیکن ولیس للتجارت، تجارت کے لیے نہیں ہے۔ فہل یعد ارتفاع قیمت سوقیہ، تو کیا اس کی جو قیمت سوقیہ کا ارتفاع ہوتا ہے، من دون زیادت عینیہ، ہاں یا ساتھ یہ قید لگائی ہے کہ وہ زیادہ عینی نہ ہو، کیونکہ زیادہ عینی ہوتی ہے تو وہ کس میں چلی جائے گی، نما میں چلی جائے گی نا۔ تو جو پیچھے مسئلہ بیان ہوا تھا نمائے متصل اور نمائے منفصل کا، تو نمائے متصل ہو اور مال اس کا زیادہ ہو گیا تو اس کا خمس واجب ہو جاتا ہے، نمائے منفصل میں بھی کیا ہوتا ہے، ویسے واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نما کا کوئی چکر نہیں ہے، بس اس کا ریٹ کیا بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ جو ارتفاع قیمت سوقی ہے یعد من الارباح ہے، یہ ارباح میں سے شمار ہوگی، فیجب فی الخمس، تاکہ اس کے اندر خمس واجب ہو جائے، عملہ، یا یہ ارباح میں سے شمار نہیں ہوگی؟ تو سیدین کا کیا موقف ہے کہ المال غیر المعد للتجارت یشمل، کہ جو مال تجارت کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ کن کن اموال کو شامل ہوتا ہے، یشمل ما اذا کان المال معدا للمؤونہ، وہ اس کو بھی شامل ہوتا ہے جو مؤونہ کے لیے رکھا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، کہ بیت سکنہ ہو، جیسے اس کی اپنی رہائش کا گھر ہو گیا، وہ ماں، اور اس کو بھی شامل ہوتا ہے کہ اذا کان المال معدا للاقتناء، کہ جب مال کیا ہے بچانے کی خاطر رکھا گیا ہو، کما لو اشتری اسہما، جیسے کہ اس نے کیا اسہم خریدے ہیں، شیئرز خریدے ہیں، اور وہ شیئرز اس نے بیچنے نہیں ہیں، شیئر اس نے بچا کے رکھنے ہیں، پھر کیا کرے گا، فائدہ کیا ہوگا، کہتے ہیں استفادت من ارباحها، وہ فقط اس کے پرافٹ سے استفادہ کرے گا، کہ اللہ تعطیہ شرکا، کہ جو کمپنی کہہ دے گی۔ یا اس کی ایک اور مثال ہے کہ او منزلن، یا اس نے گھر لی، رہائش کے لیے نہیں لی بلکہ استفادت من ایجار ہی، اس کے ایجار سے کیا ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے لی۔
او لیبقیہا، یا ایجار سے فائدہ نہیں اٹھانا بلکہ وہ اس منزل کو باقی رکھے گا، کیوں؟ ذخیرتاً للمستقبل، اپنے مستقبل کے لیے کیا ہے ذخیرہ بنا رہے، تو مستقبل کے لیے کیا یہ میری زمینیں ہو جائیں، اور اس طریقے سے۔ تو یہاں پہ اگر اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے تو دو فرض ہیں، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيمَتُهُ سُوقِيَّةً فَهُنَاكَ فَرْضَانِ۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، وہی مستقبل میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے، بچوں کو کام آئے گا، یا وہ دوسری شادی کرنے کے چکر میں آئے، کوئی چکر تو ہوتے ہیں نا، مستقبل میں کیوں رکھ رہے بندہ، ٹھیک ہے۔ ہاں دوسرا چکر بہتر ہے، تو آگا کہہ رہے ہیں بچوں کے لیے رکھ رہے ہیں، تو وہ چکر بھی ہوتا ہے بچوں کے لیے رکھ رہے ہیں۔ اچھا بچوں کی ماں آئے گی تو بچے آئیں گے۔ اچھا، فرض اول کیا ہے اس کا کہ وہ جو مال ہے ان یکون قد ملک المال عن طریق المعاوضہ، وہ مال اس کو کیسے ملا تھا جی؟ معاوضہ دے کر ملا تھا، ہاں یعنی وہ میراث والا نہیں تھا، ہدیے والا نہیں تھا، ہدیے اور میراث بغیر معاوضہ کے ملتے ہیں۔ وہ اخرج خمس، اور اس نے کیا اس کا خمس نکال دیا، تو فلا یجب علیہ حینئذ الخمس فی ارتفاع القیمت، تو یہاں پر یہ ہے کہ ارتفاع قیمت میں خمس واجب نہیں ہوگا۔ اس صورت میں خمس ارتفاع قیمت پہ کب واجب ہوگا؟ جب اسے بیچے گا زیادہ، الا اذا باعه بزیادت، مگر یہ کہ اس کو بیچ دے زیادہ کے ساتھ، فتکون زیادۃ من ارباح سنۃ البیع، تو یہ زیادہ کیا ہو جائے گا؟ سنۃ البیع کے ارباح ہو جائے گا۔ یہ ارباح کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ چیز اس نے کیا ہے معاوضہ سے لی تھی نا، پیسہ خرچ کیا تھا اس کے اوپر، پہلے 1 لاکھ خرچ کیا تھا اور ابھی کیا اس کو 2 لاکھ میں بیچا، تو اس کا فائدہ ہو گیا، یعنی اس نے 1 لاکھ چیز لی تھی اور 2 لاکھ میں کیا بک گئی، تو لہٰذا اسی وجہ سے جو اس کا زیادہ آئے گا نا وہ ارباح سنہ میں سے شمار ہو جائے گا۔ تو پھر وہی صورتحال ہے کہ یہ جو زیادتی اس کو حاصل ہوئی ہے، فَإِنْ صَرَفَ فِي مُنَّةِ سَنَةِ الْبَيْعِ، اگر وہ اسی سال جو ہے نا اس کو صرف کر دے، کس سال؟ جس سال اس نے بیچا ہے اسی سال یہ صرف ہو جائے، کہاں پہ جی؟ مونہ میں خرچ ہو جائے، تو پھر تو خمس ختم ہو جائے گا۔ وَإِنْ بَقِيَتْ، لیکن اگر وہ باقی رہتا ہے، إِلَىٰ أَنْ حَلَّ رَأْسُ السَّنَةِ، یہاں تک کہ کیا رأس سنہ آ جاتا ہے، تو پھر تو کیا ہے اس کا خمس نکالنا واجب ہو جائے گا، واجب اخراج خمس ہے۔ اس کی ابھی 2 تطبیقی مثالیں دیتے ہیں۔ لو اشترى المکلف عقارا بمليون ریال، مکلف نے جو ہے ایک زمین خریدی 1 ملین کی، اور زمین کا مقصد کیا ہے؟ بیچنا نہیں تھا بلکہ استثمار تھا، یعنی استثمار کی وہ تفسیر لگا رہے ہیں کہ والاستفادہ من ایجارہ، اس نے پراپرٹی خریدی، اس کو زمین خریدی، ایجار پہ دے گا اور ایجار سے کیا کرے گا؟ استفادہ کرے گا۔ فاخرج خمسہ، اس نے اس زمین کا پورا خمس نکال دیا، ثم ارتفعت قیمت الی ملین ریال، پھر اس کی ارتفاع قیمت کتنے ہوا؟ 2 ملین کی ہو گئی، تو لم یجب علیہ الخمس فی زیادت قیمتی، تو یہ جو 1 ملین زیادہ ہو گیا اس کا خمس واجب نہیں ہوگا جب بیچے گا نہیں، الا اذا باعہ، مگر یہ کہ وہ اگر بیچ دے گا تو پھر یہ زیادہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ارباح میں شمار ہو جائے گا، اور ارباح کو اگر منہ میں صرف نہیں کرتا تو پھر ظاہری بات ہے خمس واجب ہو جائے گا۔ دوسری مثال کہ لو اشتری المکلف منزلا او سیارۃ واستخدمها فی مونته، مکلف نے کیا گھر خریدا، گاڑی خریدی اور اس کو اپنے مونہ سنہ میں استعمال کیا، یعنی پورا سال کیا اس میں رہتا رہا، گاڑی اپنے لیے استعمال کی، فلم یجب علیہ خمسہ، تو اس چیز کا تو اس کے اوپر خمس واجب ہی نہیں ہے نا، یعنی یہ چیز کس میں چلی جائے گی کہ لا خمس فیہ، جس کے اندر خمس واجب ہی نہیں ہوتا۔ ثم ارتفعت قیمت وسوقیہ، پھر اس کا ریٹ کیا بڑھ گیا، خود چلیں چیز کا تو خمس نہیں ہے، وہ تو مونہ اس کا ہے نا، مونہ میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا ریٹ کیا بڑھ گیا، وَلَوْ لِنُزُولِ الْعُمْلَةِ، ریٹ کیوں بڑھا؟ کیونکہ کرنسی گر گئی، اگرچہ جب وہ کرنسی گرنے کی وجہ سے بڑھ جائے، نزول عملہ ہو گیا نا، عملہ کرنسی نازل ہوگی، ریٹ گر گیا، تو لم یجب علی الخمس فی زیادہ قیمتها، تو جتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی اس کے اندر خمس واجب نہیں ہوگا، لیکن کب واجب نہیں ہوگا؟ جب بیچے گا نہیں۔ نعم لو باع البیت او السیارہ، لیکن اگر وہ اپنی رہائش والا گھر بیچ دے، ٹھیک ہے، رہائش والا گھر لوگ بیچتے ہیں، یا اپنی گاڑی بیچتے ہیں، اور وہ بیچے بھی کیا؟ بے زیادہ، زیادہ کے ساتھ کیا بیچے، یعنی پرانا زمانہ تھا تو چیز سستی مل گئی تھی، ابھی ریٹ بڑھ گئے ہیں، کرنسی بڑھ گئی ہے، تو ظاہری بات ہے وہ زیادہ میں بک رہی ہے، تو یہ گاڑی اور گھر بھی کیا اس نے خریدے تھے نا، ان معاوضہ سے حاصل کیے ہوئے تھے نا، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ جو اس کو زیادتی حاصل ہوئی ہے، کانت زیادت عن ثمن شراء، ثمن شراء یعنی جس قیمت پہ وہ چیزیں خریدی تھیں اس سے زیادہ جو اس نے کما لیا ہے، زیادہ اس کو حاصل ہو گیا ہے،
وہ کیا ہو جائے گا من ارباح سنۃ البیع، وہ اس سال کے ارباح میں شمار ہو جائے گا، گویا کہ اسے کیا ہے ربے جدید حاصل ہو گیا۔ اب قانون وہی ہے کہ فإن صرف فی مونۃ سنۃ البیع، اگر وہ اسی سال مونہ میں استعمال کر لے گا تو خمس ساقط ہو جائے گا۔ وإن باقیت، اور اگر وہ چیز باقی رہ جاتی ہے یہاں تک کہ رأس سنہ یعنی خمس کی تاریخ آ جاتی ہے تو پھر اس کا خمس نکالنا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، پہلا فرض ہے کہ وہ چیز کیا معاوضہ سے آئی ہے۔ گاڑی اور گھر میں پوچھا دیا کہ اس گاڑی اور گھر کا جب خرید رہا تھا تو اس کا خمس نکالا ہو، فقط پھر بعد میں اضافی قیمت پر ہوگا۔ نہیں، گاڑی اور گھر کا تو خمس واجب ہی نہیں ہوا نا، کیونکہ وہ مونہ میں چل رہی ہے۔ آپ جب بیچا ہے، بیچنے کے بعد اس کے پیسے 30 لاکھ پہ گھر بکا ہے، وہ 30 لاکھ پڑا رہا، اوپر سال گزر گیا، پھر تو تمام 30 لاکھ پہ ہوگا۔ نہیں، وہ جو جس قیمت پہ گھر خریدا تھا نا اس کو مائنس کرے گا نا۔ 25 لاکھ کا خریدا تھا، 25 لاکھ خریدا تو 25 لاکھ کا خمس نہیں ہوگا، لیکن وہ مالک محمد نہیں تھا۔ معلوم خمس نہیں تھا، لیکن وہ مونہ والا تھا نا۔ جی، مونہ کے لیے گھر خریدا ہے۔ مونہ کا قانون کیا ہے، آگے آئے گا کہ اگر آپ ایک سال کے لیے ایک چیز کو استعمال کرتے ہیں نا اپنے مونہ میں، پھر ایک سال کے بعد اس کے اندر خمس واجب نہیں ہوتا۔ وہ تو ہو گیا، لیکن آپ بیچ دیا، آپ اسے بیچ بھی دیں، اس کے بدلے میں پیسہ لے لیں، پھر بھی اس پیسے کے اندر بھی نہیں ہوگا، جب تک پڑا تو ہے۔ یعنی مخمس کی طرح بن جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے کپڑے پرانے ہو گئے، موبائل پرانا ہو گیا، ہاں اسی کو تجارت میں لگا دیں۔ ہاں ایسے ہی موبائل مثلاً ہم ایک سال چلاتے ہیں، اس کے بعد موبائل بیچیں گے تو جو اس سے پیسہ حاصل ہوگا وہ کیا اس کا مخمس ہو گیا، گویا کہ اسی مال کو اگر تجارت میں لگایا پھر بھی اس مال کے اوپر نہیں ہوگا، ارتفاع کے اوپر ہوگا۔ ہاں اس کی بات مثال یہ بنے کہ سیارے کی کہا سیارہ استخدامات کی مثلا ٹیکسی لی تو ٹیکسی اپنے مونہ کے لیے وہ چلاتا ہے۔ نہیں، ٹیکسی مونہ کے لیے اگر چلاتا ہے تو وہ تو پھر مونہ نہ ہوا نا۔ مونہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی اپنے استعمال کے لیے چلائے، یا اپنے ذاتی جو گاڑی خریدتے ہیں، ہاں ذاتی گاڑی خرید کے ٹیکسی پہ چلا رہے ہیں وہ تو مونہ نہ ہوا نا۔ ہاں گھر کے لیے خود اس کے اوپر جاتا ہے، بچوں کو لے کر جاتا ہے اپنی ذاتی استعمال کے لیے، اگر سال تک ذاتی استعمال اس کا رہا ہے پھر خمس ختم ہو جاتا ہے نا اس کے اندر۔ پھر اس کے پیسے پہ بھی نہیں آئے ہاں پھر پیسے بھی نہیں آئے گا جب تک پڑا رہے گا۔ جب تک پڑا رہے گا۔ ضروری تو نہیں ہے سال تک، ایک دو مہینے استعمال کیا نہیں، وہ اس میں سے ایسانی کے احتیاط واجب ہے عرف میں ایسا دیکھا ہے کہ سال ہونا کیا ضروری ہے۔ آگا وحید خراسانی صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر 2-3 مہینے بھی استعمال کریں مونہ کے 10 لیے، دن کے بعد اس کی ڈیٹ آ گئی۔ ہاں تو یہ آپ دیکھیں آگے بحث آتی ہے وہاں پہ دیکھیں گے۔ مشغول ہے نا۔ فی الحال یہ تو متفق ہے نا، یہ فقہا کا ہے کہ سال تک اگر استعمال کیا تو خمس ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے، ڈیٹ آنے سے ایک مہینہ پہلے خریدی ہے، ڈیٹ آ گئی، اس ٹائم اس کی استخدام میں ہے بھی وہ مسلم مونہ کی ہے۔ نہیں پھر تو استدام ہے، پھر تو کوئی شکی نہیں بندی کی طرف، تو ابھی وہ استعمال کر رہا ہے۔ نہیں، ڈیٹ کے بعد بیچ دیتے ہیں نا، وہ بات کی بات ہے، جب ڈیٹ آ رہی ہے تو استعمال کر رہا ہے۔ وہی نا، اس نے ہفتہ بعد ڈیٹ تھی نا خمس کی نا، اس نے ہفتہ ہفتہ استعمال کیا نا اس نے، ہفتہ استعمال کرنے خمس کی تاریخ ہے، خمس واجب نہیں تھا، پھر اس نے بیچ دی، 8 دن کے بعد بیچ دی چیز، فون سے نکال کے خمس نہیں نکالا نا۔ وہ کہتا ہے یہ مونہ ہے چونکہ، ہاں اس کے مونہ تو سنہ کہیں گے، یعنی پوری سال استعمال ہوئی ہے یا 8 دن استعمال ہوئی۔ یہ مسئلہ ہے۔ ہاں تو آغا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی خمس کی تاریخ تو اس کے اوپر آ گئی نا، بس استعمال ہو رہی تھی، تو خمس کے ہمارے حل راس سنہ کا ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے، خمس کی تاریخ آ جائیں، اسی ٹائم پہ وہ تھی مورد الاستخدام کی۔ تو یہ انشاءاللہ سوال مونہ کی بحث میں ہے کہ وہ کون سی حد استخدام ہے کہ جو خمس کو ساقط کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، کتنی حد تک ہے۔ تو ادھر سے انسانی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ پورا سال استعمال ہو کم از کم، ٹھیک ہے، 365 دن یہی اس کے۔ بچنے کے لیے کرنے کے لگ جائے گی نا۔ اچھا دوسرا فرض کیا ہے کہ ان یکون قد مالک المال بغیر وزن، کہ وہ مال کا مالک بنا ہے لیکن عوض کے بغیر، پیسہ اس نے نہیں لگایا مال کو حاصل کرنے میں۔ اس کی مثالیں ایک ہدیہ کی ہو سکتی ہے، ایک کیا ارث کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، بغیر عوض کی آ رہی ہیں۔ کما لو ورث من ابیہ منزلا، اس نے اپنے والد سے کیا ہے منزل کیا ہے گھر کو وراثت میں لیا، واتخذہ مسکنا لہ، اس کو مال تجارت پہ نہیں بنایا بلکہ کیا بنا لیا، اپنی مسکن بنا دیا، اپنی رہائش بنا لیا، اور مزرعتن، یا اس کو کھیت بنا لیا، وعدہ للاستثمار، اسے تیار کر دیا کس کے لیے، استثمار، اس سے کمائے گا، یعنی الاستفادہ من نتاج ہے، جو اس سے کمائی ہوگی اس سے کیا استفادہ کرے گا۔ تو یہ چیز کیا ہوگی، غیر معاوضہ والی ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ اس کی پھر کیا دو حالتیں ہیں،
پہلی حالت تو کیا ہے کہ وہ چیز ایسی ہے کہ ان لا یکون الخمس قد تعلق بالعین من الاساس، کہ شروع سے ہی اس کے اوپر خمس آتا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا مال مال ارث ہے، ٹھیک ہے. مہر دیت ہاں مہر آگے اس کی مثال نیچے مہر کی بھی دی ہوئی ہے، دیت ٹھیک ہے جی. تو خود یعنی مہر ہی ایسا ہے کہ بائی ڈیفالٹ اور اساس سے ہی اس کے اوپر خمس ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ استعمال کرے گا مونہ میں پھر خمس ختم ہوگا، نہیں آتے نہیں ہے خمس اس کے اوپر شروع سے، دیت بھی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، دیت بھی ایسے، دیت، میراث، مہر، یہ اس کی کیا مثالیں بن جائیں گے. کما لو وارث من ابیہ مزرعۃ قیمتها ملین ریال، اپنے والد سے جو ہے وہ مزرع کھیت اسے وراثت میں ملا جس کی قیمت 1 ملین تھی، اور اس نے اسے آمادہ کر دیا استثمار کی خاطر. یعنی کیا مطلب، الاستفادہ من ایجاراتها، اس کی ایجار سے استفادہ کرے گا، بیچے گا نہیں. اب اس کی قیمت کیا ہے، 1 ملین کا جو لیا، 1 ملین کی میراث تھی، لیا نہیں تھا، 1 ملین کی میراث ملی تھی، اس میراث کی قیمت کتنی ہوگی جی، 2 ملین ہو گئی. فلا یجب علیہ الخمس، تو اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا، فی ارتفاع القیمہ حینئذ حتی لو باعها بالارتفاع، حتیٰ کہ وہ اس سے زیادہ پہ بیچ ہی دے. ہاں تو صحیح ثانی کیا فرمائیں گے کہ اس سے ربح ہی شمار نہیں کیا جاتا. اب جب یہ بیچے گا تو ارادے کے ساتھ بیچے گا یا بغیر ارادے کے؟ ظاہری بات ہے، ریٹ بڑھ گیا تو ارادہ ہے نا، کمانے کا ارادہ ہے. پیچھے ہم ایک فتویٰ پڑھ چکے ہیں ہاں کہ اگر وہ ارادہ ہی رکھتا ہے نا فقط اور بیچتا نہیں ہے تو پھر بھی اسی مال ارث والے پہ وہ ارتفاع پہ ہوتے ہیں. ہاں تو پچھلے مسئلے میں اور اس مسئلے میں کیا فرق ہوگا؟ ہاں شخص الوارث من ابیہ مزرعہ، ٹھیک ہے، فاعطاها للتجارہ فباعها بمليون ریال، تو سید ہوئی نے کہا کہ واجب نہیں ہے، سیستانی نے کہا کہ واجب ہے. ہاں یعنی وہ جو باپ سے اس کو میراث ملی تھی نا، اس نے میراث والے کو کس میں رکھ دیا، اس نے بیچنے کی خاطر رکھ دیا. بعد میں ارادہ کیا کہ بیچ دوں. ہاں اس کو میراث مل گیا، اس نے کہا، اس کا ارادہ کیا کہ اس کا انشاءاللہ اس کا ریٹ بڑھتا ہے نا تو میں اسے کیا بیچوں گا، یہ اس نے مال تجارت بنا دیا. تو مال تجارت جیسے بنایا تو یہاں پہ صحیح ثانی کیا کہیں گے کہ جو بھی ارتفاع ہوگا خمس واجب ہو جائے گا. ابھی کی صورتحال کیا ہے کہ اس کا بیچنے کا پروگرام نہیں تھا، اس نے کہا کہ یہ ایجار مجھے اچھا مل رہا ہے، ٹھیکے پہ میں نے زمین دی ہوئی ہے، لیکن اچانک درمیان میں کیا پلان بنا کہ جی ابھی میں بیچنے لگا ہوں. تو اسے کہتے ہیں کہ اس نے تجارت کے لیے تو اس کو نہیں رکھا ہوا تھا نا، اچانک بیچنا پڑ گیا. جیسے ہم اپنے گھر کو بیچ دیتے ہیں، رہائش والے گھر کو، تو ہم نے اپنے رہائش والے گھر کو تجارت کی خاطر تو نہیں رکھا ہوا کہ بیچنے کی خاطر ہے. ہاں اچانک چیزیں بیچنی پڑتی ہیں نا، وہ تو حالات ایسے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس نے اچانک کیا پروگرام بنا بیچنے کا، تو وہ جو اچانک پروگرام بنے گا نا بیچنے کا، اب اس میں جو ارتفاع اس کو مل بھی جائے گا تو اس کے اوپر بھی کیا خمس واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو صحیح ثانی کیا فرمائیں گے کہ اس کو کوئی ربح حاصل نہیں ہوا. ایک تو اس نے اس کے اوپر پیسہ نہیں لگایا تھا اس کو حاصل کرنے کی خاطر، تاکہ وہ کہے کہ یہ میرا اتنا پیسہ لگا تھا ابھی مجھے زیادہ مل گیا، معاوضے کی چیز تو آئی نہیں ہے. دوسرا اس نے وہ چیز کیا ہے کمانے کے لیے رکھی نہیں ہوئی تھی، ہونے کے لیے نہیں تھی، تو پھر ابھی اس کو کیا حاصل ہوا ہے، اس کو وہی میراث ہی حاصل ہوئی ہے. میراث کی پہلے 1 ملین قیمت ہے، ابھی اسی میراث کی کیا 2 ملین ہوگی، تو اس کے بعد میراث ہی آ رہی ہے، کوئی ربح جدید اس کو حاصل نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ اگر ارتفاع کے ساتھ بیچ بھی دے تو پھر بھی کیا ہے اس ارتفاع کے اوپر خمس واجب نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. یعنی اس کی وجہ وہی بن رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ربح شمار نہیں کر رہے. حالت ثانیہ کیا ہے کہ ان یکون الخمس قد تعلق بالعین، ہے کہ خمس اس عین کے متعلق ہوا تھا، کما لو حصل علیہ ہدیۃ، جیسے کہ اس نے ہدیہ حاصل کیا. ہدیہ بھی کیا غیر معاوضہ والا ہوتے ہیں نا، اور مکلف نے کیا اس کا خمس نکال بھی دیا. پھر اس کی آگے کیا بناتے ہیں، اس کی کہتے ہیں آگے اس کی مزید کیا 2 صورتیں ہیں. ہاں یہ پھر آگے کیا دقیق صورتیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پھر کیا کل کرتے ہیں. تو اب تک کا خلاصہ کیا ہوا کہ اگر وہ چیز غیر تجارت کے لیے رکھی ہوئی ہے تو اس کی 2 صورتیں بنیں گی کہ یا تو وہ چیز اس نے معاوضہ کے ذریعے سے حاصل کی تھی پیسہ دے کر، یا بغیر معاوضہ کے. اگر معاوضہ کے ذریعے سے حاصل کی تھی تو پھر ہم یعنی اگر ہم ان تمام صورتوں کو مشترکہ حکم بنائیں تو ہم کیا کہیں گے، جب تک بیچے گا نہیں ارتفاع کے اوپر خمس واجب نہیں ہوگا. یہ تو مشترکہ سب کا حکم ہو جائے گا، ارتفاع ہوتا رہے جب تک بیچے گا نہیں خمس واجب نہیں ہوگا. بحث کس میں ہے کہ جب بیچے گا تو جو ارتفاع حاصل کرے گا اس کے اوپر خمس ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی ساری صورتیں بن رہی ہیں. اس کی ہم نے صورت کیا بنائی کہ اگر وہ چیز معاوضہ کے ساتھ لی ہوئی ہے پھر تو جب بیچے گا زیادہ کے اوپر تو خمس واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ ربح شمار ہوگا کہ میرا اتنا لگا تھا اور اب اتنا کیا حاصل کر لیا. اگر بغیر معاوضہ کے لیے ہوئی ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو خود اس مال کے اوپر اساس شروع سے خمس نہیں ہوتا،
تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ زیادہ پہ بیچ بھی دیے تو زیادہ کے اوپر خمس کیا واجب نہیں ہوتا، اور اگر اس مال کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے لیکن اس نے کیا خمس دے دیا تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ خمس کیا عین مال سے ادا کرتا ہے یا دوسرے مال سے ادا کرتا ہے، پھر یہ ساری تفصیل اس کی ہے کہ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔